اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی جمادی الثانی اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کے لیے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے شوق میں بے چین ہو گئے۔ چنانچہ ماہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ پہنچ کر قیام فرمایا۔ خراش بن امیہ خزائی کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، مگر اہل مکہ نے بدسلوکی کرتے ہوئے ان کے اونٹ کو مار دیا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں ان کے قتل کی خبر مشہور کر دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت پلیٹیپس، یہ جانور بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ پلیٹیپس بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، پانی اور خشکی دونوں میں زندگی گزارتا ہے۔ منہ بطخ جیسا، دم اور پیر مگرمچھ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے جسم پر قیمتی اون ہوتا ہے، اس کے پچھلے پیر میں زہر ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے وہ شکار اور دیگر جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ جانور انڈے دیتا ہے مگر بچے نکلنے پر ان کو دودھ پلاتا ہے، جبکہ انڈے دینے والا کوئی بھی پرندہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتا۔ غرض اس جانور میں پرندوں کی طرح انڈے دینے اور جانوروں کی طرح دودھ پلانے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، جمعہ کے روز نماز فجر کی مسنون قرات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر دھیان سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ مستدرک کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، لوگوں سے تعریف کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگیں گے۔ ترغیب و ترہیب، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے، کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بیہقی فی شعب الایمان، موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، زمزم میں شفا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ مکمل خوراک بھی ہے
اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان کی حدیث۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کا بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔